پیارے دوستو، آج آپ کو محبت کا ایسا سخت عمل بتاؤں گا جس سے سخت کوئی بھی عمل نہیں ہے۔ جتنی بار پڑھیں گے اتنی زیادہ محبت بڑھے گی۔ محبت میں کسی بھی انسان کو برباد کرنے کا یہ بڑا سخت ترین عمل ہے۔ اس عمل کی برکت سے کسی بھی شخص کو اپنی محبت میں گرویدہ کیا جا سکتا ہے، کسی بھی شخص کو اپنی محبت میں پاگل کیا جا سکتا ہے۔ یاد رہے، اس عمل کو آپ نے ایک خاص تعداد سے زیادہ مرتبہ نہیں پڑھنا، ورنہ زیادہ بار پڑھنے سے دوسرا شخص آپ کی محبت میں اتنا پاگل ہو جائے گا کہ لوگ اسے دیوانہ کہا کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ پاگل انسان سے تو کوئی بھی شخص شادی نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک حد رکھی ہوئی ہے، ہر حد مقرر ہے ایک موقع کی۔ اسی لیے آپ نے اس وظیفے کو دن میں ایک مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ اگر کوئی انسان زیادہ سخت ہے، زیادہ پتھر دل ہے، زیادہ معاملات محبت کے خراب ہو چکے ہیں، تو آپ اس کو 3 مرتبہ دن میں زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ آپ نے ہرگز نہیں پڑھنا۔ میں پھر کہہ دوں کہ اگر ہر وقت آپ نے اس کو پڑھا، یا اگر آپ سوچتے ہیں کہ میں نے 3 بار سے زیادہ اس کو پڑھ لیتا ہوں یا لیتی ہوں، اس سے جلدی اور زیادہ اثر ہوگا، تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ وہ شخص آپ کی محبت میں ایسا پاگل ہو جائے گا کہ لوگ اسے پاگل کہیں گے، دیوانہ کہیں گے، اس کا مذاق بنایا کریں گے، اس کو چھیڑا کریں گے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو انسان پاگل ہوتا ہے لوگ اسے پتھر بھی مارتے ہیں، اور اگر آپ کے محبوب کے ساتھ بھی ایسا ہو گیا تو پھر جب آپ اس سے شادی کر لیں گے تو وہ آپ کے لیے بہتر نہیں رہے گا۔ اسی لیے آپ نے صرف اور صرف جیسے طریقہ بتاؤں گا ویسے اسی تعداد میں پڑھ لینا ہے۔ کسی بھی انسان کو محبت میں برباد کرنا چاہتے ہیں، کسی کو بھی دوسرے سے چھیننا چاہتے ہیں، وہ شخص جو آپ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے پاس چلا گیا ہے، یا کسی دوسرے کی باتیں کرتا ہے، دوسرے کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، اس عمل کی برکت سے وہ شخص آپ کی مٹھی میں آ جائے گا۔ وہ اس کو ٹھکرا کر آپ کی طرف دوڑا چلا آئے گا۔ ایک پھونک کا یہ عمل ہے اور انتہائی طاقتور، انتہائی جلالی عمل ہے۔ آپ نے رات کے وقت تنہائی میں بیٹھ کر اس عمل کو پڑھنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے تو اچھی طرح وضو کر لینا ہے، کسی کے سامنے نہیں پڑھنا، ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہے جہاں پر کوئی آنے جانے والا نہ ہو، اور جہاں پر کسی کی فضول باتوں کی آوازیں نہیں آنی چاہیے۔ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کو آپ نے اپنی دعاؤں میں رکھتے ہوئے، اور محبوب کا تصور کرتے ہوئے اللہ کے 4 صفاتی ناموں کو ایک خاص تعداد سے، خاص طریقے سے پڑھنا ہے۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ہتھیلیوں کی جانب سے اپنی طرف کر لینا ہے، الٹے ہاتھوں کو نہیں بلکہ سیدھے دونوں ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے۔ سب سے پہلے دائیں ہاتھ پر آپ نے یا حیو یا حلیمو پڑھا، پھر بائیں ہاتھ پر آپ نے یا عزیزو یا کریمو پڑھا، پھر دائیں ہاتھ پر یا حیو یا حلیمو اس کو دیکھتے ہوئے، پھر آپ نے بائیں ہاتھ کو دیکھتے ہوئے یا عزیزو یا کریمو۔ اسی طرح آپ نے 41 مرتبہ آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے پوٹوں پر گن بھی سکتے ہیں۔ پہلے دائیں ہاتھ پر یا حیو یا حلیمو، پھر بائیں ہاتھ پر یا عزیزو یا کریمو۔ ایسے ہی 41 ٹائم 41 مرتبہ آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اتنے طاقتور، اتنے جلالی نام ہیں کہ پہاڑ جتنی مشکل بھی اس عمل سے حل ہو جاتی ہے۔ اور یہ عمل نہ صرف محبت پانے کے لیے بلکہ دنیا و آخرت کا کوئی بھی خزانہ پانے کے لیے، کوئی بھی نعمت پانے کے لیے بڑا مجرب ہے۔ آپ کی زندگی کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مشکل ہے، پریشانی ہے، اس کے لیے اس عمل کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اب آپ اس کو محبت کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں پر جب 41 مرتبہ اس عمل کو پڑھ لیا، آپ نے اپنے محبوب کا نام لیتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑ لینا ہے، اور پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کے سامنے پھیلا لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، غلطیوں کی، کوتاہیوں کی معافی کرنی ہے، توبہ کرنی ہے۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے محبوب کو مانگنا ہے۔
ادھر آپ اپنے اللہ سے اپنے محبوب کو مانگ رہے ہیں، ادھر آپ عمل پڑھ رہے ہیں، ادھر عمل اپنے اختتام پر آ رہا ہے، ادھر وہ شخص آپ کی محبت میں بے چین ہو رہا ہے، آپ کی محبت میں تڑپ رہا ہے۔ ایسا تڑپے گا جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے، ایسے تڑپے گا جیسے پیاسا پانی کے لیے تڑپتا ہے، ایسے تڑپے گا جیسے جسم روح کے بغیر تڑپتا ہے۔ میرے دوستو، اس عمل سے کسی بھی شخص کے دل میں اپنے لیے محبت ڈالی جا سکتی ہے، لیکن اگر آپ نے محبوب کو پانے کے بعد اس سے غلط کام کرنے کا سوچا بھی تو آپ کو اس عمل کا نقصان ہوگا اور شدید نقصان ہوگا، جس سے آپ کا محبوب ہمیشہ کے لیے آپ سے جدا بھی ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، محبوب کو پالیں، نکاح سے پہلے کوئی بھی غلط کام کرنے کا ارادہ بھی کیا تو آپ کو اس کی سخت سزا ملے گی، جو کہ آپ کے محبوب سے آپ کی جدائی ہوگی۔ اسی لیے اچھے نیک مقصد کے لیے پڑھیں، خصوصاً بالخصوص شوہر بیوی کے لیے ضرور پڑھے، بیوی شوہر کے لیے ضرور پڑھے۔ وہ شادی شدہ بہنیں جو سسرال والوں کے ظلم و زیادتی کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ اپنے سسرال میں عزت پانے کے لیے، محبت پانے کے لیے اس وظیفے کو پڑھیں۔ انشاءاللہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور آپ نے اس عمل کو، اگر آپ کو زیادہ ضرورت ہے تو وقفے سے آپ اس کو 3 مرتبہ پڑھ لیں، یعنی ایک مرتبہ 41 بار پڑھا، اول آخر درود ابراہیم بھی ضرور پڑھنا ہے، پھونک بھی ماری ایک بار محبوب پر تصور میں، اور اس کا نام بھی لیا، اور آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا بھی کی۔ پھر کچھ وقفے کے بعد دوبارہ سے کر لیں، پھر اگر اور ضرورت پڑے تو وقفے کے بعد دوبارہ سے کر لیں۔ 3 بار سے زیادہ مرتبہ آپ نے اس کو نہیں کرنا، ورنہ وہ شخص آپ کی محبت میں روتا رہے گا اور وہ آپ کے لیے تڑپتا رہے گا۔ اسی لیے اچھے مقصد کے لیے اور صرف 3 مرتبہ زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے، اس سے زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ آپ نے اس وظیفے کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے پڑھنا ہے، اور آپ نے کسی سے نکاح کے لیے پڑھنا ہے اور اچھی نیت سے پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے دوستو، اس عمل کی خاص اجازت کے لیے ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ آپ سے انشاءاللہ اگلی نئی ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور بندہ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔